محترم سامعین اور ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو جماع مباشرت کے آداب سکھاؤ، جب حضرت جبرائیل نے کہا تو حضرت آدم نے کہا جماع کے آداب سکھائے۔ حضرت آدم جب حضرت حوا کے پاس گئے، حضرت حوا نے کہا یہ کیا چیز؟ پھر حضرت حوا نے کہا یہ بار بار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف بخاری جلد نمبر اول۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جاؤ حضرت آدم کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جماع کرنے کا حکم دو اور مباشرت کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جماع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی شب زفاف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مباشرت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جماع کی ایسے ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ پائے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی مباشرت نہایت ضروری عمل ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مباشرت، جماع یا بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینے کو کہتے ہیں۔ جو بھی نام دینا چاہے درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جماع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم کے اندر ایسی بشر تھے یعنی انسان تھے اور ان کے جیسے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو انوثیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا کہ میں بھی اس سے انوثیت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انوثیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا نے علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمارے لڑکے اور کماری لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مسنون نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہ رہے تھے اور وہاں پر عیش بھری زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جنت حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کے اندر تھے تو ان کا کوئی غم خار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جنس سے کوئی اور بھی ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت دیکھی جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور وہ بہت حسین اور جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی حضرت حوا کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان پیدا فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ الصلوۃ والسلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جماع یعنی مباشرت کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے مباشرت کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جماع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے آدم تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا معائنہ پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے، الگ رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود کی بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفات کے اندر ملاقات کروائی۔ چنانچہ اس عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تعمیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم کو جنت کے اندر حوا سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی
किसी किस्म की तवल्लुद नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ था। इसलिए हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलहदा अलहदा सोया करते थे। चुनांचे एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जाओ और हज़रत आदम को हुक्म दो कि वो हज़रत हव्वा से जिमा करें और उनको आदाब मुबाशरत भी सिखाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और उनको अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और उनको आदाब मुबाशरत भी सिखाए और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि यहाँ से उठकर हज़रत हव्वा के पास जाकर लेटे। चुनांचे हज़रत आदम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छा पाया। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस शरीफ के बारे में उलमा किराम ने ये इरशाद फरमाया, ये हदीस मुनकर है, क्योंकि इस हदीस के अंदर के रावी ऐसे हैं कि जिनको इमाम बुखारी ने मुनकर करार दिया। फिर उसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नस्ल नसई की इब्तिदा हुई और बाज़ रिवायात के अंदर ज़िक्र है कि हज़रत हव्वा को 20 हमल ठहरे और हर हमल से जुड़वा बच्चा पैदा हुए। आपके यहाँ 20 लड़की और 20 लड़कियाँ पैदा हो गई और इस तरह से नस्ल नसई फैलती फूलती हुई आज हम तक जा पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें।